ناول عشق تو این جنو، رائٹر زہرا فاروق حسن، ایپیسوڈ نمبر 7۔ چلو مان لیتے ہیں تمہیں مجھ سے شکایت ہے، محبت تم نہیں کرتے، انا کا بوجھ تم پر بھی بہت بھاری سا پڑتا ہے، بدل سکتا نہیں لیکن نظر کا زاویہ میں بھی۔ چلو پھر یوں کرتے ہیں کہ دونوں ساتھ چلتے ہیں، تم اپنی نفرت میں حد سے نکلتے ہو تو نکل جاؤ، میں بھی اپنی محبت کو حدوں سے پار کر لوں گا، جو تم ٹھہرے گا رستے میں تو تم جیتے میں ہارا، رکا گر میں جو رستے میں تو میں ہارا تم جیتے۔ نیلے آسمان پر بادلوں کی گہری بھوری چادریں تنی، موسم ابر آلود ہوا اور شام کی ساعتوں میں گرمی اور حبس کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ہر پر روشنیوں کے شہر میں شام کی گرمی کے باوجود بھی جوان ہو اٹھی تھی، ہر طرف صدائیں اور گاڑیوں کا شور بس کانوں کو سنائی دے رہا تھا۔ ایسے ہی ماحول میں شاپنگ سینٹر کی آسمان ٹھومتی عمارت میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، ہر طرف روشنیاں، شیشوں سے اٹھتی پھوٹتی اجلی کرنیں، خوش باش لوگ گویا زندگی ادھر خوشیوں کے سنگ چلتی ہلچل مچائے ہوئے تھی۔ ایسے میں ادھر شاپنگ سینٹر میں سب کے ساتھ پھرتے ہوئے ایلیا کو بری طرح سے بوریت ہونے لگی تھی، اور جب جیولری شاپ پر بیٹھ کر سب زیورات خریدنے میں بزی ہو گئے تو وہ اور بھی بوریت کا شکار ہونے لگا تھا۔ سر اٹھا کر سب کی طرف دیکھا، پھر حیات کو، اس کی ماما ایک طرف گمسم سی کھڑی تھی، ایلیا کو اور بھی سب کچھ برا لگنے لگا تھا۔ گردن جھٹکی اور پھر سر اٹھا کر اپنی پاری کو دیکھا جس نے کس کر اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، جیسے اسے خود سے جدا کرتے ہوئے وہ سہمی ہوئی ہو۔ پاری، اس نے ثنا کا ہاتھ ہلایا تو وہ فوری اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ جھک کر اس کے گال پیار سے چھوتے ہوئے وہ نرمی سا مسکرائی۔ میں وہاں جا کر بیٹھ جاؤں؟ گردن گھما کر اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک طرف لگے صوفوں کی طرف اشارہ دیا تھا۔ ثنا نے بھی گردن گھمائی۔ وہ کھڑا کھڑا تھک گیا ہوگا، یہ سوچ کر ثنا نے سر ہلا دیا۔ پھر جب تک وہ جا کر صوفے پر بیٹھ نہیں گیا وہ ادھر ہی دیکھتی رہی تھی۔ ایلیا بیٹھ گیا تو اس نے اطمینان سے گردن گھما لی تھی۔ حیات نے بھی گردن گھما کر اسے دیکھا تھا۔ ایلیا صوفے پر آرام سے بیٹھا چاروں طرف دیکھ رہا تھا، کچھ نارمل کچھ بیزار۔ ثنا اسے ساتھ لے آئی تھی، نادیہ گل پر اب اعتبار نہیں رہ گیا تھا۔ یہ دیکھو حیات، کیسا ہے؟ زری نے جھڑاؤ سیٹ اس کے سامنے رکھ کر رائے چاہی تو وہ چونکی، پھر ان کی طرف گھوم گئی تھی۔ ادھر ایلیا کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر جب دیکھا اب ماما اور پاری اس کی طرف متوجہ نہیں ہے تو وہ بڑی احتیاط سے صوفے سے اتر کر شاپ سے باہر جانے والے ڈور کی طرف بڑھ رہا تھا، الٹے قدموں سے چلتا، بار بار گردن گھما کر ڈور کی طرف دیکھتا، اور ادھر کھڑی اپنی فیملی کی بھی طرف۔ یوں ہی چلتے ہوئے ڈور سے نزدیک ہوا اور وہ بڑے آرام سے شاپ سے نکل گیا تھا۔ ڈر اور جھجک اس کے اندر تھی ہی نہیں، بڑے آرام سے وہ ادھر ادھر گردن گھماتا چلتے ہوئے اس طرف آ گیا تھا جدھر بچوں کی شاپس موجود تھیں، اس کے اپنے مطلب کی چیزیں۔ دلچسپی سے ادھر دیکھتے ہوئے چلا جا رہا تھا جب دو ہاتھ اس کے پیٹ پر کسے اور کسی نے پیچھے سے اسے اٹھا لیا تھا۔ ایلیا ایک لمحے کو گھبرایا، پھر جو گردن گھما کر اٹھانے والے کو دیکھا تو چہرہ خوشی سے کھل گیا، مگر کچھ سوچا اور آنکھیں چھوٹی کر کے اس نے یوشا کو گھورا۔ میرا بچہ مجھے ایسے کیوں گھور ہے؟ اس کی معصوم غصے پر مسکراتے ہوئے اس نے چہرہ بڑھایا اور اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑ دی تھی۔ سچی خوشی بس ایلیا کے دم سے سینے میں اترتی تھی۔ ایلیا نے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ دیے۔ آپ میرے ریئل ڈیڈ ہیں؟ یہ آپ نے کیوں مجھے نہیں بتایا؟ ناراض بھی تھا اور بہت نرمی سے وہ اس کے گال اور داڑھی پر ہاتھ بھی پھیر رہا تھا۔ یہ بات کس نے کہی آپ سے؟ یوشا کی آنکھیں گلابی پڑیں، یعنی سچائی اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ پھپھو نے۔ آپ کو بتاؤں ڈیڈ کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے، اس نے دھیرے دھیرے اس روز کا سارا ماجرا جوش و خروش سے کہہ سنایا تھا۔ ناراض ہو کر یا کوئی بات بری لگے تب بچے باپ سے جو شکایت لگاتے ہیں، وہی حال ایلیا کا تھا، اور یوشا خاموشی سے سنتا جا رہا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ نادیہ گل اس کے بچے سے بھی دشمنی نکالے گی، یہ خیال دل میں آگ لگا رہا تھا، لیکن یہ نہ غصہ نکالنے کا وقت تھا، نہ اسے ایلیا کو ان سب نفرتوں میں گھسیٹنا تھا۔ اس لیے تحمل سے سب سنا، پھر سنجیدگی سے کہا، ان کی باتوں پر دھیان مت دینا، وہ بوڑھی ہو گئی ہیں تو ایسی مینٹلی ڈسٹرب ہیں۔ میں تمہیں اپنے گھر واپس لے آؤں گا، پھر کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو۔ ایک بازو سے اسے اٹھائے اور دوسرے ہاتھ سے ایلیا کے گال کو سہلاتے ہوئے جبری مسکرا رہا تھا۔ آپ ہمیں اپنے گھر لے جائیں گے؟ بے انتہا خوشی اور تعجب سے ایلیا کے چہرے پر صاف تھا۔ یس آئی ول۔ اس بار وہ زبردستی نہیں مسکرایا تھا۔ پرومس؟ میں نے کہا تھا نا میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ چہرہ بڑھا کر اس نے پیار سے اس کی ناک پھر سے اپنی ناک سے رگڑی تھی۔ ڈیڈ،
ہم کیوں احمد پاپا کے گھر پر رہتے ہیں؟ یہ سوال اسے کب سے پریشان کر رہا تھا۔ لمحے بھر کے لیے یوشا کا چہرہ پھیکا پڑا تھا، پھر خود کو سنبھال لیا۔ پہلی بات احمد چودھری آپ کے پاپا نہیں ہیں، تو اب آپ انہیں پاپا مت کہو۔ سمجھاتے ہوئے اس نے ایلیا کو گود سے اتارا اور خود وہیں اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس نے سمجھداروں کی طرح سر ہلایا۔ یوشا نے اس کے ہاتھ تھامے۔ اور آپ کی بات کا جواب کہ کیوں ہم ساتھ نہیں رہتے، تو میں 4 سال سے ادھر تھا ہی نہیں، آپ کو اور آپ کی ماما کو بطور امانت احمد کو دے کر گیا تھا۔ ایلیا جو اب بس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا بے ساختہ بولا، تو اب آپ آ گئے ہیں نا، ماما کو ساتھ لے چلے نا۔ معصوم بات یا زخموں کو دھیرتے وار یوشا اپنے اندر عجیب سی بے چینی اترتے محسوس کرنے لگا تھا۔ آپ کی ماما مجھ سے ناراض ہیں۔ اس بار اس نے ایلیا سے نظریں نہیں ملائی تھیں، بس اس کے ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا کر کہیں کھونے لگا تھا۔ ماما آپ سے ناراض ہیں؟ ایلیا نے جو تعجب سے آنکھیں سکیڑی، یوشا نے اسے دیکھا۔ بٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ماما سے دوستی کر لوں۔ مگر کیسے، آپ بتائیں، ہم دوستی کیسے کریں؟ اس کے چہرے پر چھائی الجھن کو دور کرنے کے لیے وہ اب مسکرا رہا تھا۔ ایلیا کی آنکھیں چمکی۔ میں ماما کو ساتھ لے کر آؤں اور آپ انہیں حق کر کے دوستی کر لیں؟ بچوں کے حساب سے جوش اور مشورہ دیا تھا۔ یوشا کے دل میں یہاں سے وہاں تک پھیلے سناٹوں میں کوئی درد سا چیخا، مگر وہ مسلسل مسکراتا رہا۔ اوکے، اب آپ کرواؤ گے ہماری دوستی؟ مسلسل مسکرانے کے ساتھ آنکھیں نہیں دے رہی تھی، پر ایلیا کا چہرہ سرشار سا تھا۔ یس، آپ دونوں کی دوستی ہو جائے گی، پھر ہم ساتھ رہیں گے۔ وہ خوش تو یوشا اب خوش۔ یس، ہمیشہ کے لیے؟ ایلیا نے آنکھوں میں جھانکا۔ وعدے کا بوجھ سینے پر لدا، گردن پر کوئی دباؤ بڑھا تھا۔ مسکراہٹ پھیکی پڑی، زبردستی مسکراتے ہوئے اس نے بس سر ہلایا۔ ایلیا خوش ہو گیا تھا۔ پھر میں پھپھو کے گھر کبھی نہیں جاؤں گا، وہ گندی ہے، مجھے گارڈن نہیں جانے دیتی، مجھے کھیلنے نہیں دیتی، مجھے میرے فرینڈز کو گھر نہیں آنے دیتی۔ آج ہی اسے یوشا سے ساری شکایت کر دینی تھی۔ بچوں کی فطرت میں ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے ہی دل کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کر رہا تھا۔ یوشا کے جبڑے کس رہے تھے، پھر اس کا گال چھوتا بولا، اب ایسا کبھی نہیں ہوگا، میرا بیٹا اپنے ڈیڈ کے گھر آزاد ہوگا، کیونکہ وہ صرف اس کا گھر ہوگا۔ اس کے گال چھوتے ہوئے آواز مضبوط اور آنکھوں میں ڈھیروں چمک تھی۔ اور مما کا بھی۔ یوشا کی مسکراہٹ پھر سے سمٹی، وہ اپنی ماں سے اتنا اٹیچ تھا، یہ اب کھل رہا تھا۔ بولے نا ڈیڈ، آپ مما کو ساتھ رکھیں گے نا، اور وہ خوش بھی رہیں گی، ادھر تو اتنی سیڈ رہتی ہیں۔ اس بار اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ کھڑا ہو کے اور جھک کر اس نے ایلیا کو پھر سے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ آئیں ہم آپ کو شاپنگ کرواتے ہیں۔ پیار سے بولتے ہوئے اس نے موضوع ہی بدل ڈالا۔ مجھے چاکلیٹس چاہیے، ٹوائز چاہیے، اور ایلیا نے جوش سے اس کی گردن میں باہیں ڈال کر فرمائشیں کرنی شروع کر دی۔ آج تک اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی تھی، مگر جو سگا رشتہ ہوتا ہے نا، اس کا احساس سب سے جدا ہوتا ہے، ملکیت کا احساس شدت سے ہوتا ہے، خواہشات آزاد ہوتی ہیں۔ یوشا ہلکے سے ہنس دیا۔ بولتے ہوئے ایلیا کو دیکھتے ہوئے، اس کے گال چومتے ہوئے وہ اپنے دل کو سکون دے رہا تھا۔ درد بھرے لمحوں کا مکمل سکون تھا۔ وہ دونوں جدا رہے، ایک دوسرے کی شناخت سے بھی انجان رہے تھے، مگر پہلی ملاقات سے لے کر اب تک جدا ہو کر بھی کبھی جدا نہیں تھے۔ ایک مضبوط تعلق کی ڈوری نے ان دونوں کو باندھ لیا تھا۔ وہ تعلق تھا خون کا، جو کبھی توڑا نہیں جا سکتا تھا، جیسے کاٹا نہیں جا سکتا تھا۔ انسان کے بنائے گئے رشتے توڑے جا سکتے ہیں، مگر جو رشتہ اللہ قائم کرتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے۔ جانتا تھا کہ مجھے موت سکون دے گی، وہ ستمگر تھا، سو جینے کی دعا دی اس نے۔ ادھر جب یوشا اور ایلیا ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، ٹھیک اس سے چند منٹ پہلے جیولری شاپ پر موجود حیات نے تھوڑی دیر بعد جو گردن گھمائی تو صوفے پر ایلیا کو نہ پا کر دل دھک سے رہ گیا، جانے کب وہ اٹھ کر نکل گیا تھا۔ اس نے گردن گھما کر سب کی طرف دیکھا۔ ادھر سب ثنا کے لیے جیولری دیکھ رہے تھے۔ مسز رفیق اس کی گردن میں نیکلس پہنا کر چیک کر رہی تھی۔ حیات کو اچھا نہیں لگا تھا ثنا یا زری کو پریشان کرنا، اس لیے ساتھ کھڑی زری سے واش روم جانے کا بول کر وہ خود ہی وہاں سے آہستہ سے مڑی اور بہت تیز قدموں سے باہر نکلی تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ پریشان سے ہر طرف گردن گھما کر ایلیا کو ڈھونڈ رہی تھی، جب اسے لمبی چوڑی راہداری میں ایک منظر دکھا تھا، ایلیا کا یوشا کے گلے لگنے کا منظر۔ وہ یوشا کی گردن میں باہیں ڈالے کھڑا تھا اور اس کے چہرے کو چومتا اپنی ملکیت ثابت کر رہا تھا۔ حیات کا دل ایسا ڈوبا جو کبھی ابھر نہیں سکتا، محبت کا تنہا اثاثہ بھی اسے چھینا جا رہا تھا۔ لمحوں میں وہ سب کچھ چھین رہا تھا جو اس عشق و عاشقی سے لے کر نفرت کی جنگ میں واحد حاصل تھا۔ وہ چھن گیا تو پھر کیا رہ جانا ہے؟ دل کی ایسی ابتر حالت ہوئی کہ بے ساختہ پکار بیٹھی، ایلیا! بے تابی سے پکارا اور باپ بیٹے نے ساتھ ہی گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ دو شہد رنگ آنکھیں اس پر ٹک گئی تھی، مکمل اداسی کی حسین مورت۔ کب چاہا تھا وہ ایسی نظر آئے، کب چاہا تھا اس کا دل توڑ دے، کب چاہا تھا کہ اس کے چہرے سے خوشی کے سارے رنگ نوچ ڈالے، جس کی دھڑکنوں سے خود دھڑکنیں رواں تھیں، مگر
یوشا نے تیزی سے سر جھٹکا اور پھر جبری مسکرایا. آ جاؤ حیات, ہم مل کر شاپنگ کرتے ہیں. وہ جو ایسا مہربان ہوا کب یقین ہونا تھا. حیات کی آنکھیں بے یقین تھی مگر ایلیا کا چہرہ ایک دم سے کھل گیا تھا. ماما آ جائیں, ڈیڈ ہم کو شاپنگ کروائیں گے. وہ خوش تھا, بہت خوش. اور وہ صرف محبت کی لٹی تصویر نہیں تھی, ایک ماں تھی. ماں جو اپنی زندگی بھی لٹا کر اولاد کے لیے مسکرا دیتی ہے. حیات بھی ہلکا سا مسکرائی اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی, یوں کہ آنکھیں بہہ جانا چاہتی تھی مگر خشکی نے گرے آنکھوں میں قبضہ کر لیا تھا. یوشا گردن موڑے لگاتار اسے دیکھے جا رہا تھا. ماما ہم ڈیڈ کے ساتھ رہنے والے ہیں, ڈیڈ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے, پھر پھپھو کبھی نہیں کہیں گے کہ میں اپنے باپ کے گھر جاؤں. اس کے قریب آتے ہی ایلیا نے اپنی خوشی بیان کرنی شروع کر دی تھی. ساتھ ہی آخری جملے غصے میں سے کہا تھا. اس کے دل و دماغ میں اس زہر کا اثر بھر گیا تھا جس کو مٹانے کے لیے تو حیات نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا. ایلیا تم پاری اور خالہ کے پاس جاؤ. جبری مسکراتے ہوئے وہ بس ایلیا کو دیکھ رہی تھی. یوشا اب اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا. نہیں, مجھے ڈیڈ کے ساتھ جانے. اس نے نفی میں گردن ہلائی اور یوشا کے گلے میں باہیں ڈال دی. یہ لفظ ڈیڈ کیا کیا نہ زخم ڈالتے تھے. وہ وحشت و ظلمت کی 3 راتیں یاد آ جاتی تھیں. حیات نے اپنے ہونٹ کچل ڈالے. اس بار یوشا نے اس پر سے نگاہ ہٹا کر ایلیا کو دیکھا. مائی چائلڈ, آپ نے کہا تھا نا کہ آپ ہماری ہیلپ کرو گے اپنی ماما کو منانے میں, تو آپ کچھ دیر کے لیے اپنی پاری کے پاس جائیں. اس کے سر کو پیار سے سہلاتے ہوئے اس نے ایلیا کو پیار سے منایا تھا. پھر آپ مجھے لے جائیں گے نا. ایلیا نے پھر سے وعدہ چاہا. شور, کل سے تم اپنے گھر میں رہو گے, جو صرف تمہارا گھر ہوگا. ایلیا یوشا ملک کا گھر. اس کے سر کو چوم کر وہ مضبوطی سے بولا. مقصد جو بھی رہا ہو, حیات کے دل پر کیا کیا قیامت نہ گزر گئی تھی. وہ سر جھکائے بس اپنے ہونٹ کچل رہی تھی. ایلیا گود سے اترا اور پھر وہ دوڑتے قدموں سے ادھر چلا گیا تھا تو یوشا نے سر جھکا کر کھڑی حیات کو دیکھا. تو حیات احمد چودھری کیوں مجھ سے ملنا چاہتی تھی؟ اس ہتک پر حیات نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا. یہ باتوں کا زہر, آنکھوں کی استہزائیہ چمک, لب بھینچے بہت کچھ برداشت کا سبق بہنے کو تیار, آنکھوں کو دیا اور سپاٹ آواز میں بولی. ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں. بولنے میں مشکل ہو رہی تھی تو آواز بھرائی ہوئی سی ہو رہی تھی. بولو, کیا بولنا چاہتی ہو تم؟ وہ ادھر ہی ریلنگ سے کمر ٹکا کر سینے پر بازو باندھ کر کھڑا ہو گیا. حیات نے ادھر ادھر دیکھا, ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے. ادھر اسے عجیب سا لگ رہا تھا. وہ طنزیہ مسکرایا. تنہائی میں کرنے کی بات ہے تو آرام سے بتا دیتی ہوں. میں ہنی مون اسپاٹ ریزرو کروا دیتا. تنہائی میں کرنے کی بات ہے تو آرام سے بتا دیتی, میں ہنی مون اسپاٹ ریزرو کروا دیتا. سینے پر بازو باندھ کر کھڑا وہ مسلسل طنزیہ مسکرا رہا تھا. حیات کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی. میں کال ہی کر لوں گی. وہ جھٹکے سے مڑ جاتی کہ اس نے حیات کا بازو کو ہنی سے تھاما اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا. حیات کے چہرے کا رنگ اڑا. تنہائی چاہیے مائی ڈال, تو پھر کم ود می. اسی طرح اسے بازو سے تھامے ہوئے وہ لفٹ تک آ گیا تھا. بٹن پریس کیا اور چند لمحے میں لفٹ آ رکی تھی. ڈور کھلا اور ابھی وہ لوگ اندر آئے کہ ایک اور شخص تیزی سے ادھر آتے ہوئے ادھر رکا اور اندر آنے کے اپنا پاؤں اٹھا چکا تھا کہ کم لیٹر. روب سے حکم دیا. اجنبی نے حیرت سے دیکھا مگر اس کے چہرے سے لے کر شخصیت تک میں اتنا روب تو ضرور تھا کہ وہ آدمی پیچھے کھسک گیا. مگر ایک عجیب نظر اس نے یوشا اور حیات پر ضرور ڈالی تھی. ان نظروں کی معنی خیزی سے وہ اندر تک دھس گئی تھی. وہ شخص پیچھے کھسکا اور ڈور بند ہو گیا تھا. ادھر ڈور بند ہوا. اس نے آخری فلور پر انگلی ماری اور پھر حیات کو ایک طرف دھکا دیا تھا. اس کے پشت لوہے کی بنی دیوار سے ٹکرائی اور یوشا دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد جما کر اس کے چہرے پر جھکا. لو, مل گئی تنہائی. اب بولو کیسے یوز کرنا ہے اس تنہائی کو. حیات کے چہرے پر اب اپنی دہکتی سانسوں کی دہک چھوٹ رہی تھی. یوشا کی نگاہیں اس کے چہرے کے ہر نقش کو جلا رہی تھی. مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. اپنے سینے پر دونوں مٹھیاں کسے وہ قطعی اس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی. جو بات کہنی ہے مجھ سے نگاہیں ملا کر کہو. اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر حیات کی ٹھوڑی پر رکھا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا چہرہ اونچا کر دیا. وہ جو لرزتی پلکیں اٹھی اور گرے آنکھوں میں درد و شکایت کی نمی چمکی, وہ بے ساختہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا. کتنی حسرت تھی تمہاری آنکھوں کی, دن رات بوسے لیتا, کبھی ان آنکھوں میں نمی نہیں آنے دیتا. اس کی آنکھوں پر گرم ہونٹ کی جلن پھیل گئی تھی. اگر یہ لمس محبت ہوتا تو دل کیا روح نچھاور ہونے کو مچل جاتی, مگر نفرت کی بو دیتا یہ لمس, سینے تک میں چھالے ڈال دیتا تھا. یوشا. اس کے لبوں سے کانپ کر یہ نکلا اور یوشا کے ہونٹ پھسل کر اس کے لبوں پر آ گئے. حیات کی روح لبوں پر آ گئی تھی. مت نام لیا کرو میرا. تمہارے لبوں سے میرا نام نکلتا ہے تو دل کرتا ہے ان لبوں سے اپنا نام کہنے تک کا حق چھین لوں. آنکھیں سختی سے بند کیے. اس کے لبوں پر ٹھہر کر وہ اس کی سانسیں صرف تیز نہیں تھیں, ان میں ایک آگ سی تپش تھی.
ناک اور منہ سے نکلنے والی سانسوں کی تیز آواز میں اگر محبت کی دہک ہوتی تو وہ 100 جان سے فدا ہو جاتی، مگر وہ سانسیں بھی نفرت کا اظہار کر رہی تھیں۔ یوش، کہا نا نام مت لو میرا، ورنہ آج ان لبوں کو بولنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ چہرہ اٹھایا اور اس نے حیات کا جبڑا کس لیا۔ شہد رنگ آنکھوں میں برہمی دے کر حیات کے چہرے پر سفیدی چھانے لگی تھی۔ اس کے جبڑے کو جکڑے ہوئے غرایا تھا۔ یہ بے وفائی سے لے کر جدائی کا لمحہ ہمارے بیچ بہت کچھ چھین کر لے گیا ہے، تمہارے ہونٹوں سے میرا نام کہنے کا حق بھی۔ مجھے پکارنے کی کوشش بھی مت کرو۔ برہمی سے بولتے ہوئے کیسی سرخ سی آنکھیں ہوئی تھی۔ حیات کی آنکھیں پانیوں سے بھری اور یوشا نے جبڑے بھینچے۔ تبھی جیسے کسی اور فلور پر لفٹ رکی، ڈور کھلا اور اس نے جھٹکے سے گردن موڑ کر ادھر دیکھا۔ باہر ایک فیملی کھڑی تھی۔ ان لوگوں کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت کے ساتھ تعجب بھی تھا۔ بولا نا کوئی اندر نہیں آئے گا۔ باہر کھڑے چند افراد سے اسے اس قدر برہمی سے بولا تھا کہ وہ لوگ بے ساختہ پیچھے کی طرف کھسکے تھے۔ اسی طرح خونخوار نگاہوں سے ادھر دیکھتے ہوئے اس نے پھر سے بٹن پریس کر دیے تھے۔ ڈور بند ہوا، مڑ کر لوہے کی دیوار سے چپکی حیات کو دیکھا اور اس نے گہری سانس لی۔ اگر کوئی تم سے مجھے بات نہیں کرنے دے گا تو پھر کہیں اور چلتے ہیں۔ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ اب سرد و سپاٹ آواز میں بولا، میں کہا نا ادھر نہیں، کہیں اور جا کر بات کریں گے، سختی سے کہا اور پھر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ اب ایلیویٹر کے ایک طرف بنے شیشے سے کاندھے لگا کر کھڑا تھا، لیکن نظریں اس نے حیات پر گاڑی ہوئی تھی جو بار بار اپنا پھسلتا دوپٹہ شانوں پر درست کرتے ہوئے اس کی نگاہوں کی سرخ گرمی سے بچنے کی کوشش میں تھی۔ یوشا آنکھیں سکیڑے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ گرمی کے حساب سے لان کا سادہ سا سوٹ اور فلورل دوپٹہ اوڑھے، اور جیولری کے نام پر بس کان میں ایئر رنگز اور کچھ نہیں، کوئی میک اپ نہیں، کوئی اور سجاوٹ نہیں، لیکن پھر بھی وہ ہر روپ میں اتنی حسین کیوں تھی کہ دل کا حال بدل جاتا تھا۔ ایک دم سے یوشا نے سر جھٹکا، گردن سیدھی کی اور سامنے کی طرف دیکھنے لگا تھا، پھر لفٹ رکی اور جیسے ہی ڈور کھسکا اس نے حیات کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ چپ ہی رہی تھی، اور جب وہ لوگ ادھر سے نکل کر فلور تک آئے تو حیات نے اس طرف دیکھا۔ ادھر سب عورتوں کے لیے مخصوص تھا۔ کپلز آرام سے ادھر شاپنگ کرتے تھے۔ وہ اکیلے ادھر آنے کی ہمت نہ کرے کچھ جا کے یوشا کے ساتھ۔ ادھر نہیں پلیز، مجھے ادھر بات نہیں کرنی۔ وہ ادھر آتے گھبرا اٹھی تھی، گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ آپ کو ہر بات کرنے کی پرمیشن دوں گا، اپنے دل سے کھیلنے کی بھی اور قریب ہو جانے کی بھی، بٹ اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اپنے قریب کھینچ لیا۔ پہلے ہم شاپنگ کریں گے، ساری دنیا دیکھے تم میرے ساتھ ہو۔ حیات بس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کل تک اسی دنیا کے سامنے ہر رشتے سے انکار کر کے چلا گیا تھا، اور آج اسی رشتے کا اعلان۔ گرے آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھیں۔ میرے ساتھ آؤ سویٹ ہارٹ، سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ اس کا چہرے پر جھکا ہوا مسکرایا، گرم سانسوں کی لگاتار اپنے چہرے پر محسوس کرتے حیات کے سینے میں جلن اتر رہی تھی۔ اس پر سے اسے ہر نگاہ اپنی طرف اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے تم سے کچھ، اپنی کمر پر پڑے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بھینچی آواز میں بولی تھی۔ کیوں؟ اس نے اس کی کمر اور بھی سختی سے دبوچ لی تھی۔ تمہارے احمر سے زیادہ پیسے تم پر خرچ کر سکتا ہوں، بس اس پیسے کی عوض چند ڈرامے میرے ساتھ بھی کر لینا۔ وہ جیسے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی عزت نفس پر چوٹ لگا رہا تھا۔ میرا احمر سے کوئی رشتہ نہیں ہے، سمجھے تم؟ حیات یوشا ملک ہوں میں۔ دل پر رکھے پاؤں کے درد سے وہ چینخ پڑی، جبڑے تان کر چوسے لال لال آنکھوں سے گھورا اس نے ایک ابرو اٹھائی۔ ابھی تو دنیا سے بحیثیت بیوی متعارف نہیں کروایا، ابھی تمہیں اپنے گھر بھی نہیں لے کر گیا، اور اتنی جلدی تیور بدل گئے تمہارے۔ جھوٹی حیرت جتاتے ہوئے وہ جو طنزیہ مسکرایا، کیونکہ میرے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، دل، محبت، عزت اور اب اپنا بچہ، سب کچھ تم لوٹ چکے ہو، تو پھر کس لیے تم سے ڈروں؟ یہ پہلا غصہ تھا جو یوشا نے اس کے چہرے پر اترتے دیکھا تھا، تو وہ ہلکے سے مسکرایا۔ اتنی جلدی تو تمہیں نہ ڈر نہیں ہونے دوں گا، کہتے ہوئے جو اس نے حیات کو وہیں ایک طرف ریلنگ سے لگا دیا تھا، وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ آتے جاتے لوگ اب دونوں کو دیکھنے لگے تھے۔ سب دیکھ رہے ہیں۔ یوشا کو دیکھتے ہوئے وہ اب سہمی جا رہی تھی۔ وہ بے دھڑک تھا، دلیر، بے خوف اور بے شرم بھی، یہ وہ اچھی سے جانتی تھی۔ دنیا کی پرواہ نہ مجھے کل تھی نہ کبھی ہوگی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کتنی نڈر ہو کر میرا سامنا کر سکتی ہو۔ وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھ کر اس کے چہرے پر جھک رہا تھا۔ ایک تو خوف اور اس پر سے لوگوں کی موجودگی، حیات کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی۔ پیچھے ہٹو پلیز۔ پلکیں تیزی سے بھیگی اور آواز گیلی ہو رہی تھی۔ کیوں؟ تمہارے پاس تو ڈرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ تب تو اب اور بھی مجھے لطف آنے والا ہے۔ آئی لائک وائلڈ۔ بے باکی سے بولتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ آزادانہ طور پر استعمال کیے تھے، اور حیات پوری جان سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ میں اب کچھ نہیں کہوں گی۔ اس کے ہاتھ اپنی گردن پر سے تھام کر وہ بس رو دینے کو تھی۔ اس نے جبڑے کسے۔ میرے سامنے زبان چلائی تو یاد رکھنا تمہارا وہ حال کروں گا، مجھ سے نظریں ملانے کے لائق بھی نہیں رہو گی تم۔
اس نے اس کی کلائی جکڑی اور پھر پیچھے ہٹ کر اسے سیدھا کر دیا۔ حیات اپنی گاہیں فرش پر گاڑے ہوئی تھی، کچھ کہنے سننے کی ہمت جس تیزی سے اٹھی تھی اس سینے میں ہی دفن ہو گئی تھی۔ کم آن سویٹ ہارٹ، اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری اور پھر اس کی کمر کو تھامتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ حیات بس خود کو اس کے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ پھر جو کچھ اس نے خریدا، حیات کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا، وہ جیسے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ یہ پہن کر آؤ، اس کی طرف ڈیزائنر آؤٹ فٹ بڑھاتے ہوئے حکم بھی دیا۔ حیات نے کانپتے ہاتھوں سے کپڑے تھامنے چاہے کہ یوشا نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ صرف یہ نہیں، یہ بھی، مجھے تمہارے جسم پر دوسروں کے پیسے سے خریدا گیا ایک دھاگا بھی نہیں چاہیے۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ حیات کی زبان گنگ تھی اور نظریں جھکی۔ انہیں اپنی منوانے میں وہ جس قدر ضدی تھا، اس سے بعید نہیں تھی کہ وہ خود ہی چینجنگ روم میں آ کر اسے کپڑے چینج کروا دے۔ اس لیے بغیر نکر کیے اس نے سب کچھ تھاما اور تیزی سے مڑ کر وہ چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ادھر وہ اس کی پشت پر نگاہ گاڑے اپنی دھڑکنوں کی کہیں سلگتی جلتی حسرتوں کو پاؤں تلے روند رہا تھا۔ میں تیری تمنا کو دل سے مٹاؤں کیسے؟ تو سمندر ہے اور مجھے تیری پیاس ہے۔ اندر شاپنگ سینٹر میں جتنی چہل پہل تھی، ادھر انڈر گراؤنڈ پارکنگ اتنی ہی سنسان پڑی ہوئی تھی۔ بس کاریں ہی کاریں دکھائی دے رہی تھی۔ حیات سر جھکا کر چلی جا رہی تھی۔ یوشا اس کا ہاتھ جکڑے ہوئے جب اپنی کار تک پہنچا تو وہ ٹھٹکا تھا۔ اس کے یوں رکنے پر حیات کے قدم بھی رکے اور سوچوں کا سلسلہ بھی۔ اس نے سر اٹھایا اور یوشا سے زیادہ بری طریقے سے وہ ٹھٹکی تھی۔ ہائے یوشا۔ ہیلو حیات۔ یوشا کی کار سے ٹیک لگا کر کھڑے سعد نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے ہوئے اس نے حیات کو دیکھا۔ سرخ رنگ کے آؤٹ فٹ میں دہکتی ہوئی مورت جسے اگر منہ سے لگا لیا جائے تو ساری زندگی اس کا نشہ نہ اترے۔ سعد کی آنکھوں میں بن پیے سرور اترا اور حیات بے ساختہ یوشا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ غیر محسوس انداز میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنے بازو پر حیات کے کانپتے ہاتھوں کی لرزش محسوس کرتے ہوئے یوشا سعد سے خشک آواز میں بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنی پیشانی پر سلوٹے لیے ہوئے وہ سعد کو گھور رہا تھا۔ اپنی گردن پر الٹی ہتھیلی پھیرتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے بولا، آیا تو موم کے بلانے پر تھا، مگر ادھر تم لوگوں کو دیکھ کر رک گیا۔ آپ لوگ شاید کہیں جا رہے ہیں؟ یوں ہی گردن سے پھر وہ اپنی ٹھوڑی کھجراتے ہوئے ویسی عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سو واٹ؟ اس نے ناگواری سے اپنی ابرو اٹھائی۔ شہد رنگ آنکھیں اب گلابی پڑ رہی تھیں۔ مجھے بھی کچھ نہیں کرنا، بس تم سے 2 منٹ لے سکتا ہوں؟ آئی واننا ٹاک ٹو یو۔ وہ یوشا کے پیچھے چھپتی ہوئی حیات کو دیکھتے ہوئے مکاری سے مسکرایا تھا۔ یوشا نے 2 لمحے اسے گھورا، پھر مڑ کر حیات کا بازو تھاما۔ تم کار میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اسی طرح اس کا بازو کوہنی سے دبوچے ہوئے وہ چند قدم کا فاصلہ سمیٹ کر اپنی کار تک آیا اور پھر فرنٹ ڈور کھول کر وہ حیات کو کار میں بٹھا چکا تھا۔ پھر ڈور لاک کیا اور سعد کی طرف دیکھا، جو کبھی اندر بیٹھی حیات کو دیکھ رہا تھا، کبھی اسے۔ انداز پرسوچ بھی تھا اور آنکھوں میں خاص چمک۔ یوشا نے 1-2 قدم کا فاصلہ طے کیا اور اس کی نے ایک دم سے سعد کا بازو دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے ایک طرف کھینچ لایا تھا۔ ادھر کاروں کی آڑ میں وہ لوگ اب حیات کو دکھنا بند ہو گئے تھے۔ یوشا نے ادھر لا کر اسے ایک طرف دھکیلا، جو بولنا ہے بکو اور اپنی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ہراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں برہمی کی چمک بھی تھی۔ کام ڈاؤن یار، لڑکی دیکھتے ہی پرانی دوستی بھلا رہے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یوشا نے جبڑے کسے، تو میرا زبردستی کا دوست ہے، چبا کر بولتے ہوئے وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھور رہا تھا۔ چہرہ دھیرے دھیرے سرخ ہونے لگا تھا۔ اوکے، بٹ ایک کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے ہی مسکراتے ہوئے بولا، میں نے آج سے 5 سال پہلے کی کچھ نیوز سرچ کی تھی، بہت ہی چونکانے والی نیوز۔ تب مجھے پتا چلا آج سے 5 سال پہلے تجھ پر احمد چودھری نے اپنی بیوی کی کڈنیپنگ اور ریپ کا الزام لگایا تھا، رائٹ؟ یوشا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ پھر سے مکاری سے مسکرایا۔ تو وہ بغور سرد آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تو معاملہ سمجھ میں بھلے نہیں آتا، مگر آج تجھے مسز احمد کے ساتھ دیکھ کر اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے تم دونوں کا افیئر تو ضرور تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے یوشا کی آنکھوں میں سرخی لگاتار بڑھ رہی تھی، مگر وہ اس وقت کوئی جھگڑا نہیں چاہتا تھا۔ تو پھر تجھے اس سے کیا؟ وہ اتنی آسانی سے اقرار کر گیا کہ ایک پل کو ساتھ ضرور چپ رہ گیا تھا، مگر دوسرے لمحے اس نے گردن موڑ کر اس طرف دیکھنے کی کوشش کی جدھر یوشا کی کار کھڑی تھی۔ میری طرف دیکھ کر بات کر، اس پر نظر بھی مت ڈالنا۔ یوشا کی آواز پر ساتھ نے گردن موڑ کر اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکا۔ لڑکی ایسی کبھی مجھے لگی نہیں، مگر اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی چہرے پر مکاری صاف دکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر جو گردن موڑنی چاہی، جو کہنا ہے میری طرف دیکھ کر کہو۔ یوشا نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوڑی جکڑی اور سعد کا چہرہ اپنی طرف موڑ دیا۔ انداز برہمی لیے ہوئے تھا۔ سعد جانتا تھا یوشا سعید ملک سے پنگا لینا یعنی ہڈیاں توڑوا لینا۔ ایک بار پہلے ہی وہ اسے وارن کر چکا تھا، مگر انسان اگر نفس کا مارا ہو جائے تو پھر عقل پر نفس بھاری پڑ جاتا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ سعد کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔
تم آرام سے لڑکی لیے جاؤ مگر. وہ ذرا سا تھما, آواز سرگوشی میں ڈلی. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک موقع مجھے بھی دے دو؟ اس کی مسکراہٹ. جوشا کی آنکھوں میں سارے جسم کا لہو سمٹنے لگا. کیسا موقع؟ جوشا کے کان اب سرخ ہونے لگے تھے, آنکھیں آگ. ویسا ہی موقع جیسے تجھے آج ملا ہے, تم اسے جہاں بھی لے جاؤ. آئی ہیو نو پرابلم, مستی کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. وہ تھما, مسکرایا. مگر میں چاہتا ہوں تو بعد میں حیات کو گھر چھوڑنے کے بعد کچھ دیر میرے پاس چھوڑ دے. آج کی رات, چند گھنٹے یار, جب سے اس لڑکی کو دیکھا اس کے آگے وہ بول ہی نہیں پایا تھا. جوشا نے اس کا گلا اپنے پنجے میں جکڑ لیا تھا, اتنی سختی سے, اتنی شدت سے کہ ساتھ کی سانسیں تک اٹک گئی تھیں, آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں. پھر اسی طرح گلا جکڑے ہوئے وہ اسے پیچھے کی طرف گھسیٹتے ہوئے دیوار سے لگا چکا تھا. ساتھ کی حلق سے بے ہنگم سی آوازیں نکل رہی تھیں, ہاتھ پاؤں چلانے کی بھی اس میں سکت نہیں رہی تھی. تو نے جس لڑکی کی طرف نگاہ اٹھائی ہے نا, اس کی طرف اٹھنے والی ہر گندی نگاہوں کو میں نکال پھینک سکتا ہوں. جبڑے تانے میں اس نے ایک مکہ بنا اور وہی مکہ ساتھ کے پیٹ میں دے مارا تھا. مکہ اتنا شدید تھا کہ ساتھ کو اپنی انتڑیاں تک حلق میں پھنستی محسوس ہوئی تھی. شدید درد سے اس کی رنگت سیاہ پڑ گئی تھی. کہا تھا نا, کسی کو بھی کچھ کہہ دینا مگر اسے نہیں تو کبھی نہیں. وہ خون خوار ہو گیا تھا, لگاتار اسے مارتے ہوئے یوشا کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا. ساتھ رفیق جو اس کے بارے میں سب جان کر بھی یوشا سعید ملک نامی آگ میں کود پڑا تھا. جس وحشی کو اس نے جگایا تھا, اب اس کا نتیجہ وہ بھگت رہا تھا. ادھر کار میں بیٹھی حیات بے تابی سے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی. سعد نے دیکھ لیا, یہ پریشانی الگ, یوشا کی غیر موجودگی الگ. کتنی دیر ہو گئی تھی اور وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. مجھے نہیں جانا اس کے ساتھ, ایک فیصلہ کیا اور ابھی وہ کار سے نکل جاتے کہ فرنٹ ڈور کھلا اور یوشا ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا. حیات حیرت سے گردن موڑے اسے دیکھنے لگی تھی. جب گیا تھا تو نفاست سے سجا بنا تھا, اور اب واپس آیا تو بال پیشانی پر بکھر گئے تھے. تنفس تیز تھا اور چہرے سے لے کر آنکھیں تک سرخ. گریبان کے بٹن کھلے اور وہی خونخوار انداز, وہی وحشی جنونی سا یوشا سعید. حیات کو اس کی حالت سے ڈر لگنے لگا تھا. میں اب جاؤں؟ وہ باقی کی آواز حلق میں گھٹ گئی تھی. جو اس نے گردن موڑ کر شیر کی نگاہ سے اسے گھورا. تمہارے باپ کا نوکر لگاؤں جو جب تم ملنے کے لیے کو بلاؤ بھاگا آؤں؟ جو وہ دھاڑا تو وہ سہم کر سیٹ سے لگئی. یوشا نے لب بھینچے کوٹ اتار کر سیٹ کی بیک سیٹ پر پھینکا. گریبان کے 2 بٹن اور کھلے اور بہت تیزی سے کار سٹارٹ کر دی تھی. حیات اپنی سیٹ سے لگی ہوئی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. غصے میں اس کی گردن سے لے کر کان تک سرخ پڑے ہوئے تھے, نسیں ابھری ہوئی تھیں. اس کا غصہ کتنا برا ہے وہ جھیل چکی تھی. ڈر کی جتنی بھی قسمیں تھیں سب حیات کے سینے میں قبضہ جما چکی تھیں. اپنی سیٹ سے لگی ہوئی وہ بس اپنی زندہ بچنے کی دعا کر رہی تھی. ڈر ایسا حاوی تھا کہ ساتھ کے بارے میں بھی پوچھ نہ سکی. کار تیزی سے دوڑتی جا رہی تھی, نہ جانے وہ اسے کدھر لے جا رہا تھا. حیات نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا, پھر ڈرائیونگ کرتے اس کے ہاتھ. نہ جانے ان لمحوں میں کیوں وہ اپنا پہلا سفر یاد آنے لگا, جس سفر کی شروعات محبت کی راہوں تک لے گئی تھی. اس سفر نے تو ان دونوں کی زندگی بدل ڈالی تھی. حیات نے جیسے تھک کر اپنا سر سیٹ پر ٹیک دیا تھا. کتنی دلکش ہے ماضی کی یادیں. یاد جو آ جائیں وہ ماضی, پھر وہ خوش رنگ سپنوں کی طرح آنکھوں میں اتر آتا تھا. اس کی آنکھوں میں بھی ماضی خوبصورت یاد بن کر اترنے لگا تھا. سارا بہتان ہے جو مجھ پر ہے, میں نے تیرا قرار لوٹا ہے. اب میں جانا ہوں پیارے قصہ, میں بھی جھوٹا ہوں تو بھی جھوٹا ہے. صبح کی ساعتوں میں خوشگوار سی دھوپ کھلی ہوئی تھی اور سڑک پر دوڑتی کار میں سناٹا پھیلا ہوا تھا. خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا یوشا اور بغل والی سیٹ پر بیٹھے تابش. بیک سیٹ پر ایک طرف کار ونڈو کی طرف بیٹھی ثنا اس کے کاندھے پر سر رکھ کر سونے کی کوشش کرتی زری, اور دوسری طرف ونڈو کی طرف بیٹھی حیات, جو بس شیشے کے پار بھاگتے دوڑتے منظر دیکھ رہی تھی. چہرہ سرد و سپاٹ تھا لیکن گرے آنکھیں بجھی ہوئی تھی. یوشا کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تابش نے گردن گھما کر ڈرائیونگ کرتے یوشا کو دیکھا. سختی سے جبڑے بھینچے وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا. چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا اور شہد رنگ آنکھوں پر بلیک گلاسز جمے ہوئے تھے. انہوں نے ایک ہاتھ اٹھا کر بیک ویو مرر کو بیک سیٹ پر فٹ کیا. ثنا کانوں میں ایئر بڈز ٹھوسے ہوئے تھی. زری آرام سے اس کے کاندھوں پر سر رکھ کر اونگ سی رہی تھی. ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹھہری, پھر نگاہیں حیات کے چہرے پر گئیں. لگاتار شیشے کے پار دیکھتے ہوئے وہ سب سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہی تھی. ہے گائز, کار میں تم تینوں نے ایسی خاموشی پھیلائی ہوئی ہے جیسے لگ رہا ہے ہم تم سب کو کڈنیپ کر کے لے کے جا رہے ہیں. وہ اچانک ہی بولے اور ان تینوں کے ساتھ زنی بھی سوتے سے آنکھیں کھول گئیں. سیدھی بیٹھی اور باری باری گردن گھما کر ثنا اور حیات کو دیکھا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان دونوں کو بڑی مشکل سے ساتھ لے کر آئی ہوں, بلکہ کڈنیپ کر کے لائی ہوں. زری نے دونوں ہاتھ اٹھا کر حیات اور ثنا کے گال نوچے بھی تھے. ثنا تو جبری مسکرا دی مگر حیات کو وہ بھی مشکل لگا تھا.
ہنوز شیشے کے پار دیکھتے ہوئے چہرہ ہر تاثر سے خالی ہی تھا۔ ان صاحب کے ساتھ کیا مجھے کم محنت کرنی پڑی ہے؟ تابش نے ایک ہاتھ بڑھا کر ڈرائیونگ کرتے یوشا کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ یہ تو ہمیں چھوڑ کر اکیلے ہی بھاگنے والے تھے، مگر میں نے بڑے بھائی والا روپ دکھا کر روک ہی لیا۔ یوشا نے اس بار گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ آپ بھابھی کو کہیں اور بھی لے جا سکتے تھے۔ سنجیدگی سے بول کر اس نے گردن پھر سے سیدھی کر لی۔ اس کی آواز کانوں میں گئی اور حیات نے جبڑے تانے اور پھر سے شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ ثنا نے بھی والیوم اور بڑھایا اور پھر سے خود میں مگن ہو گئی۔ فی الحال وہ خود میں گم تھی۔ جب پروگرام سیٹ ہو گیا تھا تو پھر ریجیکٹ کیوں کرتے؟ ویسے بھی 3 دن تو تم لوگوں کو منانے میں نکل گیا، باقی 2-4 دن جو بچے ہیں اسے تو انجوائے کرنے دو تم سب۔ تابش آرام سے ٹانگیں پھیلا کر سیٹ سے پشت لگا کر بیٹھ گئے۔ کیا انجوائے کریں گے ہم؟ ان سب نے مل کر ہمارا پروگرام ختم کر دینا، چھوڑو اس کی جان۔ زری نے تاؤ سے کہہ کر ثنا کے کان سے ایئر بڈز نکال لیے تھے، وہ جھنجھلائی۔ کیا آپی؟ آپ کو سونے تو میرا کھاندہ حاضر ہے، مگر مجھے بور مت کریں۔ وہ بیزار سی ہو رہی تھی۔ زری نے ناراضگی سے اسے گھورا۔ جب اتنی خاموش اور بیزار شکل ہی دیکھنی ہے تو اس سے اچھا تھا ہم دونوں ہی اکیلے چلے جاتے۔ زری کا انداز نروٹھا سا تھا۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، کہیں تو ڈراپ کر دوں ہنی مون اسپاٹ پر؟ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر گلاسز سر پر ٹکاتے ہوئے بیک سیٹ پر نگاہ ڈالی۔ زری کو دیکھا تو ساتھ بیٹھی ہستی پر بھی نگاہ گئی، وہ بھی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائیں، شعلے بھڑکے اور حیات نے گردن موڑ لی۔ یوشا نے بھی آرام سے نگاہیں ہٹا گیا تھا۔ بکواس مت کرو، وہ خفا ہوئی۔ مجھے تو تم سب کے ساتھ انجوائے کرنا ہے، اس لیے موڈ درست کرو اب تم تینوں، ورنہ ایک ایک سب کو لگا دینا۔ ایک بچا کر رکھیے گا، بھائی بھی سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس نے گردن موڑ کر تابش کو دیکھا جو آنکھیں بند کر کے اب سونے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ انہیں تو ہر وقت بس نیند ہی آتی رہتی ہے۔ زری نے منہ بنایا۔ دونوں سیٹ تھام کر ذرا سا آگے ہو کر تابش کو دیکھنے کی کوشش بھی کی تھی۔ تم کم جگایا کرو، وہ بولے، ایک ہاتھ پیچھے لے جا کر ان کا گال بھی چھو دیا۔ تابش آپ سو ہی جائیں۔ زری خجل سی ہوئی اور تیزی سے پیچھے ہو کر سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ ایک نظر بے نیاز بن گئی یوشا پر ڈالی، پھر جلدی سے بولی۔ وہ جو تیش سے بولی خفیف سی مسکراہٹ یوشا کے ہونٹوں کو چھو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے موڈ بہتر ہونے لگا تھا۔ پھر سے ایک اچھی اچھڑتی نگاہ بیک سیٹ پر ڈالی اور سر جھٹک دیا۔ پھر سارا سفر ایسے ہی کٹا تھا۔ کار گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی اور پھر جب بڑے سے آہنی گیٹ کو پار کر کے ہرے بھرے باغ میں اندر داخل ہو گئی، حیات اور ثنا کی ساری بیزاری اڑن چھو ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بہت تیزی سے اپنی اپنی طرف کا ڈور کھول کر نیچے اتر گئے۔ کار کا انجن بند کر کے چابیاں نکالتے ہوئے یوشا نے سر پر ٹکا ہوا سن گلاسز آنکھوں پر فٹ کر لیا۔ اب وہ کس نظارے پر آنکھیں کاڑ کر بیٹھا تھا، غور سے دیکھنے پر ہی پتا چلتا۔ ادھر حیات اور ثنا ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کار سے ذرا دور ہو کر چاروں طرف سرشار سی دیکھ رہی تھی۔ ہرے بھرے باغ کے بیچ میں بڑا سا فوارہ اور اس کے پار نظر آتی شاندار حویلی۔ انہیں لگا جیسے وہ کسی فلمی دنیا میں آ گئی ہوں، شہر کی مصنوعی زندگی سے دور، تازگی بھرا ہوا سارا منظر۔ وہ دونوں پرشوق نگاہوں سے سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اور پھر جب تابش اور یوشا کے ساتھ زنی بھی کار سے اتری تو ملازمین کی تعداد ان کے استقبال میں شامل تھی۔ تابش کی دلہن سے سب کو ہی ملنے کا شوق تھا۔ زری مسکراتے ہوئے تابش کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب آ جائیں میڈم، آپ کو اپنی حویلی دکھاتا ہوں۔ تابش نے ایک ہاتھ گزار کر زری کو کاندھے سے تھام لیا۔ زری کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا تھا، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے وہ تابش کے ساتھ اندر کی سمت بڑھ گئی تھی۔ ہائے کاش کوئی ہمارے ساتھ بھی اتنا رومانٹک ہونے والا ہوتا۔ ثنا عادت کے مطابق شروع ہو گئی تھی۔ جو بیزاری اور سنجیدگی تھی وہ سب دور ہو چکی تھی۔ اب تو وہ خوش تھی۔ خوش تو حیات بھی ہو گئی تھی، مگر غصے کی ایک وجہ ساتھ بھی تو تھی، تو ادھر دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ سلام چھوٹے سائیں، بڑے دن بعد آئے سائیں۔ حیات اور ثنا نے چونک کر سر گھمایا۔ یوشا کے پاس اچھی خاصی ملازموں کی تعداد جمع ہو چکی تھی اور وہ سب سے بہت ہی نرمی سے مل رہا تھا۔ جو اکڑ اور تمکنت حیات کو بری لگتی تھی اس وقت اس کے چہرے پر کہیں نہیں تھی۔ ہیرو تو بڑا نرم سا ہو گیا۔ ثنا نے کان میں سرگوشی کی اور حیات نے جواب دیے بغیر فوری گردن گھما لی، ساتھ ہی رخ بھی پھیر لیا تھا، مگر ثنا مسلسل یوشا کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ یار کیا بادشاہت ہے، دیکھنا ہیرو کتنا اخلاق والا ہو گیا۔ ثنا لگاتار یوشا کی طرف دیکھتی اب دانت نکالے جا رہی تھی، ساتھ ہی حیات کا بازو بھی جھنجھوڑا۔ سب کو اپنا غلام بنایا ہوا۔ حیات نے نفرت سے دیکھا۔ ملازم جھک جھک کر اسے سلام کر رہے تھے۔ بادشاہ۔ غصے سے گردن جھٹکی، پھر تیش سے سیدھی بھی کر لی۔ لڑکا اتنا بھی گھمنڈی اور برا نہیں ہے۔ ثنا کے منہ سے پھسلا اور حیات نے جو اسے گھورا تو وہ گڑبڑائی۔ مطلب ہے مگر ادھر نہیں لگ رہا۔ جلدی جلدی صفائی دیتے ہوئے وہ اس کا موڈ صحیح کر رہی تھی۔ وہ برا ہے، بہت برا، ایک نمبر کا گھمنڈی اور کمینہ، جسے اتنی تمیز بھی نہیں کہ لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ حیات کا سارا غم تو یہی تھا۔ تیش سے بولتے ہوئے اس نے اپنے گال پر ہاتھ بھی رکھ لیا تھا۔ تھپڑ کی جلن دل بہت جلاتی تھی۔ اچھا کاف سے کمینہ، زال سے ذلیل،
گاپ سے گھمنڈی کہتے کہتے جیم سے جان، عین سے عزیز اور میم سے محبوب نہ بنا لینا۔ وہ خوش ہو گئی تھی، دماغ ٹھکانے پر آ گیا تھا، تو اب ایسے ہی الٹا سیدھا بولنا تھا۔ ثنا میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ حیات اس پر جھپٹ پڑتی کہ اس نے اس کی کلائی تھام لی۔ سوری میں تو مذاق کر رہی ہوں، میری اچھی والی بچی، چھوڑو یوشا نامی ہیرو کا ذکر، ہم تو یہاں بھرپور انجوائے کریں گے۔ وہ ہنستے ہوئے یوں ہی اس کے گلے لگ گئی۔ حیات بھی ہلکے سے مسکرا دی۔ ثنا اس سے الگ ہوئی اور پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو جدھر کار کے پاس یوشا کھڑا تھا۔ کار کے اندر گھس کر کچھ نکالتا، مگر نہ جانے کیوں اسے لگا بلیک گلاسز کے پیچھے چھپی آنکھیں ادھر ہی گڑی ہوئی ہیں۔ ثنا نے آنکھیں سکیڑی، پھر مسکرائی اور پھر ہائے ہماری بہن بہنوئی کو دیکھو تو، ہم دونوں کو چھوڑ کر خود اندر جا بیٹھے ہیں، اب ہم کدھر جائیں؟ بولی وہ حیات سے تھی مگر آواز اونچی ضرور رکھی تھی، اور امید کے مطابق وہ متوجہ ہو بھی گیا تھا۔ زرینہ، یوشا نے آواز دی اور پہلی بار حیات اور ثنا نے ملازموں کی تعداد کی طرف دیکھا، جس میں سے زرینہ بی ایکٹیو ہوئی تھی۔ خوب کڑے ہوئے سوٹ کے ساتھ پراندہ ڈال کر چوٹی ہلاتی، کمر ہلاتی ملازمہ پنجابن کڑی کو دیکھ کر ثنا اور حیات دونوں کے ہونٹ کھول ہوئے، مگر خیر ہی رہی، سیٹی نہیں ماری تھی۔ جگہ اور وقت کا لحاظ کر کے ہونٹوں کے زاویے سیدھے کر لیے۔ مغل اعظم کی سریا بانو، ادھر کب تک پہنچیں گی؟ ثنا نے جھک کر کان میں سرگوشی کی اور نہ چاہتے ہوئے بھی حیات کو ہنسی آ گئی تھی۔ کوئی جلتا رنگ سا بجا اور دو آنکھوں نے ایک نظر ڈال کر پھر رخ پھیر لیا تھا۔ پھر زرینہ کو روب سے حکم دیا، زرینہ یہ بھابھی کی بہنیں ہیں، ان کے اسپیشل مہمان، ان کا خیال رکھنا۔ راشد، کار اپنی جگہ پر پارک کر دو۔ وہ زرینہ سے کہتے ہوئے اپنے کسی ملازم کو کار کی چابیاں دے رہا تھا۔ موٹا تگڑا بڑی بڑی مونچھوں والا ملازم بھی اپنی طرح کے جینی رکھے ہیں۔ حیات ثنا کے کان میں پھسپسائی۔ ثنا نے بس گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر قریب آتی زرینہ کو جو چلتی کم مٹکتی زیادہ لگ رہی تھی۔ ہائے اللہ، کتنی سونی سونی کڑیاں ہیں۔ زرینہ نے قریب آتے ہی اپنے دونوں گال چھوتے ہوئے اظہار خوشی کیا۔ ثنا کے تو دانت ہی نکل آئے۔ ہائے چھوٹے سائیں، یہ والی کڑی تو بہت ہی پیاری لائی ہیں آپ۔ زرینہ کچھ اور پھیل کر حیات کو دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو گال پر رکھ کر جو چھوٹے سائیں کی طرف گردن موڑ کر بولی، ہم اپنی آپ ہی کے ساتھ آئے ہیں۔ حیات کو فوری غصہ آیا تھا، تڑک کر کہا، ہاں تو جی، میں نے کب کہا ہے کہ آپ چھوٹے سائیں کے ساتھ آئی ہیں؟ مگر آئی تو، ہائے ربا کیسی سونی جوڑی لگتی۔ زرینہ یا تو حد سے زیادہ بیوقوف تھی یا چچوری۔ حیات کو تو منہ ہی کھل گیا۔ شٹ اپ زرینہ، جتنا کام کہا کرو وہی کیا کرو، مگر منہ بند کر کے۔ یوشا نے سخت آواز میں ڈانٹا اور گلاسز سر پر ٹکا کر وہ تیز تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک تو سائیں کو غصہ بہت آتا ہے، بھلا کوئی منہ بند کر کے رہ سکتا ہے جی؟ کھائے پیے گا کیسے؟ کاجل بھری آنکھوں کو پھیلا کر زرینہ منہ بنا کر ان سے گویا ہوئی تھی۔ نہیں، خبر نہیں ہے تمہارے سائیں کو غصے کے سوا آتا ہی کیا؟ حیات چتون چڑھائے جاتے ہوئے یوشا کو اب تک گھور رہی تھی، یوں شاہانہ انداز میں چلا جا رہا تھا جسے کہیں کا بادشاہ لگا ہو۔ نہ جی نہ، ہمارے چھوٹے سائیں تو بہت اچھے ہیں۔ زرینہ اپنی ہی کہی بات سے منحرف ہو گئی تھی۔ اپنی مخصوص چال کے ساتھ حویلی کی طرف بڑھتے ہوئے وہ پراندہ ہاتھ میں نچاتی یہ بولتی جا رہی تھی، اور وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چلتی سننے جا رہی تھی۔ چھوٹے سائیں تو بڑی اچھی طبیعت کے ہیں، جتنی سونی شکل ہے نا ان کی، اس سے اچھا دل ہے ان کا، ہم نے تو نہ دیکھا۔ حیات نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا، اب دل تک دیکھنے کی بات پہنچ گئی ہے۔ ثنا جھک کر کان میں کھسی۔ حیات نے بس گردن موڑ کر اسے آگ اگلتی آنکھوں سے گھورا۔ وہ کاندھے اچکا کر زرینہ سے بولی، ہاں تو زرینہ بیگم، کیسا دل ہے آپ کے چھوٹے سائیں کا؟ چھوٹے سائیں پر اس نے زیادہ زور دیا تھا۔ ارے مت پوچھیں کیسے نیک دل ہیں چھوٹے سائیں، ادھر گاؤں میں سب پر ان کا جتنا روب ہے نا، اس سے زیادہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں۔ ادھر کوئی مصیبت میں پھنس جائے تو سائیں سے ہی مدد مانگتے ہیں سب، اور وہ چاہے ادھر ہوں یا شہر میں ہوں، یوں مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ زرینہ نے چٹکی بجا کر یوں کا بتایا بھی۔ صرف ثنا ہی دلچسپی سے نہیں سن رہی تھی، بلکہ حیات کے کان بھی ادھر لگے ہوئے تھے۔ ایک بات بتاؤں چھوٹے سائیں کے بارے میں جی؟ زرینہ نے مڑ کر جو رازداری سے کہا۔ ارشاد ارشاد، ثنا نے ہاتھ اٹھا کر کہا جیسے اس نے کوئی بڑا دھانسو شیر مارنا ہو۔ حیات نے کوفت سے سر جھٹکا۔ وہ لوگ سیڑھیوں کو پار کر کے اب لمبی چوڑی راہداری پر چل رہے تھے جو آگے چل کر گول دائرے میں گھوم جا رہی تھی، جس کے ایک طرف کمرے تھے تو ایک طرف ریلنگ تھی۔ ادھر زرینہ اب اور بھی جوش و خروش سے شروع ہو گئی تھی کہ اپنے چھوٹے سائیں ہیں نا، پر سارے گاؤں کی لڑکیاں مرتی ہیں ان پر، آپ دیکھنا وہ آئے ہیں نا، جب وہ باہر نکلیں گے لڑکیوں کا جھرمٹ نکل پڑے گا۔ آس پاس کے گاؤں کی جاگیروں کی چھوریاں ہیں نا، وہ بھی سائیں پر فدا ہیں، مگر سائیں کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتے۔ وہ ہر بار جو ادھر، اے خدا، اتنا بڑا گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے جب انسان چلتے چلتے ہی پریشان ہو جائے؟ زرینہ، کیا ہمیں 50 کلومیٹر پر کمرہ دیا ہے؟ حیات نے جو کوفتر غصے سے ٹوک دیا۔ زرینہ نے گردن موڑ کر حسن کی پری کی چڑھی تیوری دیکھی۔ نہیں بی بی جی، وہ بس سامنے والا ہے کمرہ۔ زرینہ نے ہاتھ سے اشارہ بھی دیا تھا۔ ہیرو کو بلا دوں تو وہ اٹھا کر لے جائے تمہیں؟
ثنا کو کچھ زیادہ ہی شوق ہی چڑھ گئی تھی. تمہارے لیے نہ بلوا دوں؟ حیات نے مڑ کر اسے کچا چبانے والی آنکھوں سے دیکھا. نیکی اور پوچھ پوچھ، اس کے تو دانت ہی نکل آئے تھے. مرو تم. حیات نے مارے غصے کے جو اسے دھکا دیا تھا، بدلے میں ثنا نے اسے زوردار دھکا دیا تھا، پر برا ہوا تھا کہ وہ پیروں کا حیات بری طرح سے لڑکھڑائی. خود کو سنبھالنے کے لیے سامنے جو دروازہ دکھا اسی پر ہاتھ ٹیکنا چاہا، مگر دروازے کے تو بس اس کے دھکے کا انتظار تھا. وہ کھلتا چلا گیا اور حیات اندر گرتے گرتے بچی. پھر جو یوں ہی جھکے جھکے نگاہ پیروں سے ہوتے ہوئے کھلے سینے پر پھر یوشا کے چہرے پر گئی. حیات کی آنکھیں پھٹ گئی، منہ پورا کھل گیا. واٹس دا میٹر؟ وہ جب ہمیں اچکا کر بولا. حیات ہوش میں آ گئی. کہاں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی، کہاں آدھا رنگا دیکھ رہی تھی. ہر حالت سے چہرہ سرخ ہوا اور وہ بہت تیزی سے سیدھے ہو کر مڑی تھی. آج تمہاری جان نکال کے رہوں گی. مڑی اور خون خوار نگاہوں سے بری طرح ہنستی ہی ثنا کو دانت پیستے ہوئے دیکھا. اس کی ہنسی کو بری طرح سے بریک لگائے شیرنی جھپٹنے کو تیار تھی. ہائے اماں، وہ چیخی اور پھر اس نے دوڑ لگا دی تھی. حیات اس کے پیچھے دوڑی تھی. یوشا نے سر جھٹکا. شرٹ بازوؤں سے نکال کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، مگر ذہن کے پردے پر ایک چہرے کی دلکشی چپک کر رہ گئی تھی. صبح کی کرنوں نے کمرے میں سوئی ہوئے حیات کے چہرے کو چھوا تو اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی. آہستہ سے کروٹ بدل کر بغل میں سوئی ثنا کو دیکھا. وہ اونتی ہو کر دوسرا تکیہ اپنے چہرے پر ڈالے بے خبر تھی. اتنے صبح سے اٹھنا بھی نہیں تھا. حیات اٹھ بیٹھی، دونوں ہاتھ اٹھا کر انگڑائی لی، پھر ثنا کے اوپر ریشمی لحاف برابر کر کے وہ بستر سے نیچے اتر گئی تھی. واش روم میں جا کر فریش ہوئی، پھر وہ ثنا کو جگائے بغیر کمرے سے نکل آئی تھی. باہر اتنی خاموشی تھی جیسے کوئی اس حویلی میں رہتا ہی نہ ہو. رات وہ سب آدھی رات تک جاگے تھے تو اتنی صبح کسی کو اٹھنا بھی نہیں تھا. حیات آہستہ آہستہ قدموں سے راہداری پار کرتی ہوئی نیچے چلی آئی تھی. ادھر چند ہلچلیں سنائی دی تھی مگر وہ رکی نہیں. اس کا ارادہ سیدھے باہر جانے کا تھا. دروازے سے نکلی اور انگڑائی لے کر چھوتی ہواؤں سے لے کر جاگتی صبح کا دل فریب منظر حیات کے چہرے کو پھول کی طرح کھلا گیا تھا. باغ کا منظر اس قدر حسین تھا کہ وہ خوشی خوشی پیروں میں سے سینڈل وہیں پورچ کی سیڑھیوں پر اتار کر نیچے نرم گھاس کے فرش پر چلنے لگی تھی. جن پلوں میں وہ اپنے اندر قدرت کے حسن کو سما رہی تھی، ٹھیک انہی پلوں میں باغ کے ایک حصے میں یوشا ادھر ہی حویلی کے باغ میں اپنی ایکسرسائز انجام دے رہا تھا. وہ صبح اٹھنے کا عادی تھا. رات جتنی بھی دیر میں سوتا مگر صبح اٹھ کر اپنے روزانہ کے کام انجام دیتا تھا. اب بھی روزمرہ کی ورزشیں کرتے ہوئے وہ صبح کی دل فریبی میں کھویا ہوا تھا جب اس کے کانوں میں گنگنانے کی آواز آئی تھی. یہ آواز تو وہ شاید اب لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا. کیا کشش تھی اس آواز میں کہ وہ کھنچتا ہوا اس سمت بڑھ رہا تھا جدھر سے آواز آ رہی تھی. پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس کی شہد رنگ آنکھوں کو صبح کا منظر کبھی اتنا حسین نہیں لگا تھا. اپنے دوپٹے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے گنگناتی ہوئی شاید خود کو کوئی ہیروئن سا فیل کر رہی تھی. تو بے ساختہ مسکرایا تھا. کبھی ادھر ڈولتی، کبھی جھک کر کوئی پھول ناک سے لگا کر گہرا سانس بھرتی، کبھی پھولوں سے لدی ٹہنی کو ہلکا سا جھٹکا دیتی. پھول گرتے اور اس کے چہرے کو چھو کر گستاخ ہو جاتے، اسی طرح جس طرح یوشا کی نگاہیں اس کے چہرے پر لگاتار جم کر گستاخ ہونا چاہتی تھی. ادھر حیات اس کی موجودگی سے بے خبر مڑی، نگاہ سرخ گلابوں کے کنچ پر پڑی. قدرت کی تمام تر خوبصورتی کو اپنے اندر سموئے ہوئے سرخ گلاب. حیات کا دل انہیں چھونے سے لے کر ان کی خوشبوؤں کو اپنے اندر اتارنے کو مچل اٹھا تو وہ دوپٹہ ایک شانے پر ڈال کر اس طرف بڑھی تھی. یوشا نے گہری سانس بھری اور اس نے نگاہیں مڑا کے ہائے اللہ میں مر گئی. درد بھری چیخ پر وہ بے ساختہ پلٹا تھا اور ادھر اسے گرا ہوا دیکھ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ادھر دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا تھا. وہ گلابوں کی جھاڑ میں پھسل کر اپنا پاؤں پھنسا بیٹھی تھی. یہ کیا کیا تم نے؟ اس کے سامنے اکڑوں بیٹھتے ہوئے ڈانٹا بھی. ڈیم، یہ کیا کیا تم نے؟ اس کے سامنے اکڑوں بیٹھتے ہوئے ڈانٹا بھی. اور حیات کو اسے دیکھ کر اور بھی رونا آیا تھا. اسی کو آنا تھا. میں کیا جان بوجھ کر گری ہوں جو تم مجھے ڈانٹ رہے ہو؟ اس سے کبھی نہ بولنے کی قسم کھائی ہوئی تھی مگر ان لمحوں میں وہی کیا یوشا بھی سب کچھ بھول چکا تھا. دماغ کہاں رہتا ہے تمہارا؟ مالی نے ابھی کچھ دیر پہلے پودوں کو پانی دیا تھا، گیلی مٹی دکھائی نہیں دے رہی تھی؟ اس کے ڈانٹنے پر حیات سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا. رونا ہی بے تحاشا آ چکا تھا. آنکھیں ڈبڈبائیں اور موٹے موٹے آنسو گلابی گالوں پر پھسلے تو وہ بے ساختہ گردن موڑ گیا. آنسو دیکھتا کبھی اتنا سخت تو نہیں تھا. گردن گھما کر ادھر دیکھا جدھر اس کا پاؤں گھٹنوں تک جھاڑیوں میں گھس چکا تھا. یوشا نے اس کے پیر تھامے اور جب باہر نکالنا چاہا وہ درد سے چیخ پڑی. پاؤں میں چبھے کانٹے درد کرنے لگے تھے. آنسو اور بھی روانی سے بہنے لگے تھے. یوشا پلیز نہیں. اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ چکی تھی. مخمل احساس اس کی رگوں میں اترا. ٹیک اٹ ایزی، میں آرام سے کروں گا. نرمی سے اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ تھپکا اور یوشا نے ایک گھٹنا وہیں گھاس پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے گلاب کی ٹہنیاں توڑنی شروع کر دی تھی. حیات روتے ہوئے بس اسے دیکھے جا رہی تھی. اس کام میں اس کے ہاتھوں پر خراشیں پڑ رہی تھی، جلد پھٹ رہی تھی مگر اس نے پرواہ ہی نہیں کی. اسی طرح اس نے کتنی ٹہنیاں توڑی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اندر ڈال کر اس نے حیات کا پاؤں کھینچ لیا تھا.
وہ درد سے کراہی اور کس کر آنکھیں میچ گئی۔ یوشا نے اس کے پاؤں دیکھے، ننگے پاؤں پر مٹی ہی مٹی لگی ہوئی تھی، پتلی پتلی ٹہنیاں اس کے پاؤں میں کانٹوں سمیت گھس گئی تھی، پاؤں کا ناخن بھی ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ یوشا نے جبڑے بھینچ کر پھر ایک ہاتھ اس کے گھٹنوں پر کے نیچے ڈالا اور دوسرا ہاتھ گردن کے نیچے ڈال کر اس نے حیات کو اپنے بازوؤں میں بھرا اور اسے لے کر کھڑا ہو گیا۔ حیات کا منہ کھل گیا، سارا رونا ہی بھول گئی تھی وہ۔ ہاتھ بے جان سے اوپر لٹک رہے تھے اور وہ اسی طرح اسے اٹھائے ہوئے سیدھ میں دیکھتے ہوئے اندر کی سمت بڑھا جا رہا تھا۔ اندر ملازمین کی تعداد نے تعجب سے اندر آتے اپنے چھوٹے سائیں کو دیکھا اور نئی مہمان کو۔ آج تک چھوٹے سائیں کو اس حالت میں لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا، تو سب کے لیے یہ حیرت کی ہی بات تھی۔ ادھر صرف ملازم تعجب زدہ نہیں تھے، سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ثنا بھی ٹھٹکی تھی۔ جو بڑا سا منہ جمائی لینے کے لیے کھلا ہوا تھا وہ شوق سے کھل گیا تھا۔ حیات بیگ اور یوشا سعید کی گود میں اس نے اپنی آنکھیں ملی، کہیں ابھی تو نیند کا غلبہ تو نہیں طاری ہے، یہ رومانٹک خواب تو نہیں؟ مگر نہیں، یہ تو حقیقت تھا۔ یوشا صاحب بڑے آرام سے نازک ہیروئن کو گود میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ اب وہ دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ صرف وہی نہیں، پیچھے کھڑی زرینہ بھی۔ کیا ہوا چھوٹے سائیں؟ حیات بی بی جی بے ہوش ہو گئی تھی کیا؟ وہ قریب پہنچا تو زرینہ نے اپنے دانت نکالتے ہوئے سائیں کو دیکھا اور حیران پریشان حیات کو۔ بکواس بند کرو اپنی اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر میرے بیڈ روم میں آؤ۔ اس کی زبردست جھاڑ پڑی تھی اور زرینہ کے دانت اندر ہو گئے۔ یوشا سعید حیات بیگ کو گود میں اٹھائے ہوئے آخری سٹیپ چڑھا تو ثنا نے مسکراہٹ اٹھا لی اور جھٹ سے کنارے ہو گئی۔ اس نے ثنا کو نظر انداز کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ثنا اس کے پیچھے بھاگی اور زرینہ جلدی سے نیچے کی طرف تاکہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر اپنی سائیں کو دے دی۔ ادھر وہ حیات کو لے کر اپنے بیڈ روم میں آ کر سیدھے واش روم کی طرف آیا تھا۔ چمچم کرتا نواب صاحب کا شاہی باتھ روم، درد کے باوجود بھی حیات کی آنکھوں میں تعریف سمٹی تھی۔ یوشا اسے وہیں باتھ ٹب سے جڑے اونچے ماربل پر بٹھا کر خود فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا تھا۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے ہینڈ شاور کھینچا تھا۔ حیات ان لمحوں میں بس اسے اپنے پاؤں پر پانی ڈالتی دیکھ رہی تھی۔ کون کہہ سکتا ہے یہ وہی گھمنڈی یوشا ہے جس نے چند رات پہلے اسے تھپڑ مارا تھا، اسے تھرڈ کلاس لڑکی بول کر بے عزتی کر ڈالی تھی، اور آج اسی کے قدموں میں بیٹھا وہ اس کے پاؤں دھو رہا تھا، اس کے زخموں سے پریشان تھا۔ حیات کے ہر سوں ایک ساز بجنے لگا تھا۔ وہ روبرو تھا، اب کوئی کیا ٹھہرے گا؟ اسے دیکھتے دیکھتے ہی کہیں وہ سینے میں کچھ کھونے لگی تھی کہ تیز جلنے لاپتہ ہوش میں لاپٹا۔ جلن ہو رہی ہے مجھے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر آواز میں درد تھا۔ یوشا نے سر اٹھایا، پھر ہینڈ شاور بند کر کے اپنی جگہ سے دوبارہ فٹ کر کے اس نے جھک کر پھر سے اسے گود میں اٹھا لیا تھا، اور جو مڑا تو واش روم کے ڈور پر نظر پڑی اور پیشانی پر بل پڑ گئے۔ دروازے کے اندر سر گھسائے ہوئے ثنا اور زرینہ نے بڑے اشتیاق سے ادھر دیکھ رہی تھی۔ زرینہ، تماشا لگا ادھر؟ ثنا کو تو کچھ کہا ہی نہیں، مگر جو زرینہ کو دیکھتے ہوئے اس کی تیوری چڑھی، زرینہ کا سر فوری پیچھے ہو گیا۔ ثنا بھی کسی آ کر پیچھے ہو گئی، پر سب سے نظر بچا کر حیات کو دیکھتے ہوئے ایک آنکھ دبا بھی دی۔ اس کی چھچوری حرکت پر وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ یوشا اسے ویسے ہی اٹھائے ہوئے کمرے میں لے آیا تھا، پھر ادھر ہی بیڈ کی طرف لا کر اسے بیڈ پر بٹھایا، پشت کے پیچھے تکیہ سیٹ کیا اور 2 تکیے اس کے گھٹنوں کے نیچے رکھ کر اس نے حیات کا پاؤں اونچا کر دیا۔ ادھر ہی بیٹھ کر اس نے پیروں کا جائزہ لیا تھا۔ دھلنے سے کچھ دیر جو زخموں سے خون رسنا بند ہو گیا تھا وہاں پھر سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ زرینہ، فرسٹ ایڈ باکس لائی ہو کہ نہیں، یا صرف تماشا ہی دیکھ رہی ہو؟ بغیر سر اٹھائے وہ اس کے پاؤں کا معائنہ کر رہا تھا۔ ہاں سائیں، میں لائی ہوں جی۔ زرینہ فٹ سے آگے بڑھی۔ یوشا نے ہاتھ بڑھا کر فرسٹ ایڈ باکس تھاما اور ایک نظر مسکراتی ہوئی ثنا پر ڈالی۔ تمہیں آج کیا کوئی بیماری لگ گئی ہے مسکرانے کی؟ وہ جو ایسے تنزیہ بولتا ہے تو انسان خود بخود اپنی حرکت پر شرمندہ ہو جائے۔ ثنا کی سیانی ہنسی پھر چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے آگے بڑھی۔ ہائے میری بچی، کیسے گر گئی کھیلتے کھیلتے؟ وہ اس طرح حیات کے گلے سے لپٹی جیسے سچ میں اس کی اماں جان ہو۔ کمینی، میرے ہیرو کے ساتھ ساتھ ساری حسرت خود پوری کر رہی ہے، کان میں گھس کر کہا اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ حیات نے گردن موڑ کر اسے گھورا اور وہ پھر سے آنکھ دبا گئی۔ یوشا نے بس نفی میں سر جھٹکا۔ اسے یہ دونوں دماغ سے ڈھیلی لگتی تھی۔ پھر سے اس کے پاؤں کو اٹھا کر وہ اس کے زخموں کا معائنہ کر رہا تھا جب حیات نے پاس کھڑی ثنا کو ہاتھ کے اشارے سے پاس بلایا۔ وہ اس کے قریب ہی بیڈ پر آ کر ٹک گئی۔ حیات اس کے کان میں گھسی۔ اسے کہو مجھے اسے ڈریسنگ نہیں کروانی۔ ثنا نے گردن گھما کر اسے گھورا، پھر وہ بھی اس کے کان میں گھسی۔ اس کی گود میں چڑھ کر آ سکتی ہو اور ڈریسنگ نہیں کروا سکتی، چپ سے بیٹھی رہو۔ زبردست ڈانٹ کر وہ اس کے قریب سے اٹھی اور ادھر ہی کچھ دوری پر رکھی کرسی پر بیٹھ کر وہ ان دونوں کو دیکھنے لگی تھی۔ حیات نے تب کر اپنا پاؤں چھڑانا چاہا کہ اس نے سر اٹھایا۔ پاؤں سیدھا رکھو اپنا۔ روب جھاڑنے میں تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا، اور شہد رنگ آنکھوں کا گھورنا بھی ڈراؤنا تھا۔ حیات منہ بسور کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ گھبراؤ مت بی بی جی، ہمارے سائیں جی بڑے ڈاکٹر جیسے ہیں، ساری دواؤں کے بارے میں جانتے ہیں، مرہم پٹی بھی کر دیتے ہیں۔ زرینہ پھر سے تعریف کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے تو جیسے اس کی تعریف کرنے کا کورس کیا ہوا تھا۔
ऑपरेशन भी कर देते होंगे। सना ने मुस्कुराहट में होंठ फैलाए। कर ही लेंगे। जरीना के इतने एतमाद पर सना ने जोर से सीटी मारी और जो योशा ने गर्दन घुमाकर उसे देखा, फौरी उसके गोल होंठ सीधे हो गए। योशा ने घूरकर जरीना को देखा। फालतू बकबक मत करो, जाकर लॉन से मेरी शर्ट उठा लाओ और हयात का दुपट्टा भी उधर होगा, वो भी उठा लाना। जल्दी जल्दी बोलकर उसने फर्स्ट एड बॉक्स खोल लिया। जहां सना ने आंखें मटकाई, हयात को फौरी एहसास हुआ था कि वो कितनी देर से बगैर दुपट्टे के यूं ही बैठी है। बेसाख्ता उसने अपना एक हाथ गले पर रखा था और एक हाथ बढ़ाकर उसने तकिया ही फिलहाल सीने पर रख लिया। चेहरा अब गुलाबी पड़ रहा था। बीबी जी का दुपट्टा किससे गिर गया साहब जी? जरीना से ऐसे सवाल की उम्मीद थी। आई डोंट नो, उसने लापरवाही से जवाब दिया और फिर हयात के तंग पजामे को पकड़कर उसने कैंची चला दी। हयात को सदमा लगा। हयात तेरा फेवरेट सूट। सना ने अफसोस से गर्दन हिलाई। ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो कि यही करना पड़े? मुझे ड्रेसिंग करनी थी। अपने काम की शान से तौज़ीह देकर वो उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगा था। हयात रुहासी सी होकर बस उसे देख रही थी, जिसे किसी दूसरे की मर्जी या सोच से कोई मतलब ही नहीं होता था। अपने पाँव को देखते हुए उसके हाथों पर नजर गई। जगह जगह फटी हुई जिल्द पर पतली पतली खून की खराशें नजर आ रही थी। जोशा, तुम्हारे हाथ भी जख्मी हैं। वो जो बेसाख्ता बोली, उसने झटके से सर उठाया। तभी कार को एक झटका लगा और हयात चौंक कर माजी से हकीकत की दुनिया में आ गई। बेसाख्ता गर्दन मोड़कर उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे योशा को देखा। कल के मेहरबान शख्स को वक्त ने कहाँ लाकर खड़ा किया था। आज वही उसके लिए सबसे ज्यादा जालिम बन चुका था। हयात की आंखें नम हुई और उसने जो गर्दन मोड़कर गीली होती आंखें देखी, एक हाथ बढ़ाया और उसकी पलकें रगड़ दी। मुझे ये आंसू जहर ही नहीं, झूठे भी लगते हैं। तरुश्ती से बोलते हुए उसने हयात की आंखें रगड़ी, उसके गाल से लेकर गर्दन पर सख्ती से हाथ फेरे और लपींचे हुए वो कार से उतर गया। फिर तेजी से अपनी तरफ का डोर बंद करके वो कार के अतराफ में घूमकर दूसरी तरफ आया था। चटके से डोर खोला था और हयात की कलाई दबोच कर उसे कार से बाहर घसीट लिया था। वो उसकी जारहियत पर सहम चुकी थी। दुश्मनों की जफा का खौफ नहीं, दोस्तों की वफा से डरते हैं। रात के साए बाहें फैलाए फिजाओं से घुल मिल गए थे जब अहमद चौधरी की कार शॉपिंग सेंटर की पार्किंग के अंदर दाखिल हुई थी। ठीक उसी वक्त ताबिश की कार भी उसी वक्त शॉपिंग सेंटर के ग्राउंड में आकर रुकी थी। बारी बारी फ्रंट डोर खुले थे। अहमद अपनी कार से और ताबिश अपनी कार से बाहर निकले थे। एक दूसरे की आंखों में नफरत से देखा और फिर दोनों के कदम अंदर बढ़ते ही चले गए थे। अंदर पहुंचे और उनके कदम सीधे उस तरफ बढ़े थे जिधर पुलिस ने उन दोनों को बुलाया था। उधर आए और फिर अहमद चौधरी की निगाह एक तरफ परेशान और घबराई हुई सना और जरीन के साथ मौजूद एलिया पर गई और दूसरी तरफ मिस्टर रफीक और मिसेस रफीक के साथ घायल साद रफीक पर भी। अहमद को जख्म खाए हुए साद को देखकर हैरत सी हुई थी। उसका तो हुलिया ही बिगड़ कर रह गया था। आइए आइए चौधरी साहब और मलिक साहब। एक तरफ पाँव पर पाँव रखकर आराम से बैठे एसपी तोहा बसीर ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। ताबिश ने जो गुस्से से उसे देखा वो तेजी से सीधा बैठ गया और सर को भी खम दे गया। एक तरफ बैठी सना दांत पीसते हुए उसे देख रही थी, जिसने इस किस्से में उन सबको घसीट लिया था। व्हाट्स द मैटर? अहमद अभी आंखें से क्वेड़ कर जख्मी साद को देख रहे थे। माजरा समझ में नहीं आ रहा था। अहमद साहब, मैं रुक जाइए मिस्टर रफीक, पुलिस यहाँ है ना, हमें बुलाया है तो जाम भी करने दें। तोहा ने नाराजगी से बोलते हुए रफीक साहब को हाथ उठाकर टोक दिया था और घुटनों पर हाथ रखकर वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। क्या बात है तोहा? ताबिश संजीदगी से उसे देख रहे थे। सर झुकाकर बैठी जरीफ ने एक निगाह उन पर डाली। दिल का दर्द और बढ़ा और उन्होंने नजरें झुका ली। वही तो बताने जा रहा हूँ ताबिश भाई। वो बहुत अदब से उनसे मुखातिब हुआ था। एक बार फिर सना ने देखा, फिर निगाहें फेर ली। इसी कमीने का दोस्त है। उसने एलिया को और भी अपने करीब कर लिया, जो बेचारा परेशान से सबको देख रहा था। मिस्टर साद रफीक का दावा है कि उनका ये हाल योशा सईद मलिक ने किया है। तोहा ने एक हाथ उठाकर साद रफीक की तरफ इशारा भी दिया। ताबिश को शौक लगा, चौंके तो अहमद चौधरी भी। फिर जैसे जहन में धमाका सा हुआ, सब कुछ साफ होने लगा था। उन्होंने तेजी से गर्दन मोड़कर जरी, सना और एलिया को देखा, मगर हयात उधर नहीं थी। तभी उनके कानों से गर्म में गर्म शीशे की तरह वो आवाज़ उतर गई। मेरा दावा झूठा नहीं है। हयात को योशा ले गया, वो भी ज़बरदस्ती। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने ये हाल किया मेरा। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर उस हॉल रूम में हर तरफ सन्नाटा ही उतर गया था। अपनी जगह पर अहमद चौधरी ही नहीं, ताबिश भी पत्थर के बन गए थे।